الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين 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 باوقار باعزت جناب احترام جناب محترم مولانا منیر احمد صاحب، میرے بزرگان دین، حاضرین جلسہ، نوجوانان اہل سنت، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج ہم اور آپ شہید اعظم امام الاتقیاء سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عظیم الشان جلسے میں آ کر کے ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں۔ ایسی بابرکات مجالس و محافل میں وہی لوگ آتے ہیں جنہیں رب چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نیک محفلیں انہیں عطا فرماتا ہے جن پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آپ بڑے مقدر والے ہیں، قسمت والے ہیں کہ الحمدللہ کہ اس جگہ میں آپ تشریف فرما ہو کر کے اپنے گھر کے کاروبار چھوڑ کر کے اس نیک اور بابرکت مجلس میں تشریف لا کر کے اللہ کی رحمتوں کو لوٹ رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں نیک مجالس عطا فرما کر کے دین و دنیا میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ کافی سال قبل اسی مقام پر شاید پہلی مرتبہ بھی میرا آنا ہوا، اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو اسکول ہے مڈل اسکول، شاید آج کل ہائی اسکول ہوگا، 5-4 سال پہلے 5-7 سال پہلے وہاں آپ لوگوں نے مدعو کیا کہ جب غیر مقلدین کی طرف سے، دیوبندیوں وہابیوں کی طرف سے مناظرے کا چیلنج دیا گیا، ایسے ماحول میں آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا، فقیر وہاں حاضر ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ وہاں سارے لوگوں کے سامنے احقاق حق ابطال باطل ہوا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ واقعی کائنات عالم میں ایک ہی جماعت ایسی سچی اور سچی ہے، پاکیزہ اور ستھری ہے، جسے سنی بریلوی جماعت کہتے ہیں۔ یہ ہے کہ نہیں؟ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ آج تک جہاں جہاں ہم گئے باطل لوگوں نے آ کر کے مناظرہ کیا تو سامنے آ کر کے دم بخود رہ گئے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے، بزرگان دین کی دعائیں ہیں، اساتذہ کی نظر کرم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کے تحت چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات، زیادہ تمہید نہ باندھتے ہوئے آئیے سب سے پہلے میں اور آپ مل کر کے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھی عطا کرنے والے آقا
سید الکونین، نبی الحرمین، امام القبلتین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود مقدس کی ڈالیاں پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور من نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ حضرات، بڑے قسمت کے سکندر ہیں آپ، الحمدللہ کہ یہاں آپ تشریف فرما ہوئے۔ یہ علاقہ شاید اندروٹ میں پڑتا ہے، بہت سارے لوگ اپنے اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اور اندروٹ کا معنی ہے اندر سے اٹھ اور باہر آ، نہیں جی؟ اگر ایسے ماحول میں بھی اندر سے نہ اٹھیں تو پھر اندروٹ کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ جہاں نبی کا جلسہ ہو، امام حسین کا جلسہ ہو، سبحان اللہ، وہاں مچل کر کے آپ کو تشریف لانا چاہیے۔ الحمدللہ جنہیں اللہ نے چاہا وہ یہاں تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور سب پہ اپنا اللہ تعالیٰ فضل خاص عطا فرمائے۔ کچھ کہنے سے قبل 2-3 اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ مولانا منیر احمد صاحب کی چائے سم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہ چند اشعار ضرور آپ پیش کریں، توجہ ہے۔ شعر آپ کی سمجھ میں آئے اس پہ آپ سبحان اللہ بھی کہہ دیجیے کریں، ذرا زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اور کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، توجہ فرمائیں۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ اور اس شعر کا توجہ فرمائیں، زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے۔ اور اس شعر پہ توجہ فرمائیں، ذرا زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، سجدہ ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا آسان، گھروں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا آسان، قالینوں پہ بیٹھ کے اللہ
پاک کے کلام کی تلاوت کرنا آسان، لیکن عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، قاسم کی جوانی لٹتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، 18 سال کے بیٹے علی اکبر کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ کر کے اللہ اللہ کرنا، 6 ماہ کے بچے علی اصغر کی حلق پہ تیر پیوست ہوتا ہوا دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، پھر اپنے جسم پہ سینکڑوں زخم کھانے کے بعد اور اللہ کی بارگاہ میں جان دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، یہ حسین کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں، یہ حضرت امام حسین کا کام ہے۔ واقعی حسین نے وہ سجدہ کیا کہ جس پہ زمین کو بھی ناز ہے، آسمان کو بھی ناز ہے، عرش والوں کو ناز ہے، فرش والوں کو ناز ہے، لوح محفوظ کو ناز ہے، قلم کو ناز ہے، کائنات عالم کے ذرے ذرے کو حسین کے سجدے پہ ناز ہے، کائنات عالم کے قطرے قطرے کو حسین کے سجدے پہ ناز ہے، ہر شے کو ناز ہے، بلکہ خود رب کائنات کو بھی حسین کے سجدے پہ ناز ہے۔ اسی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے کہ سجدے تو سب نے کیے پر تیرا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ امام حسین کے سجدے کا کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے سجدہ تو سب کرتے ہیں سبحان اللہ، فار حسین امام حسین نے وہ سجدہ کیا، امام حسین نے ایسا سجدہ کیا سبحان اللہ کہ کائنات عالم میں آج تک نہ کوئی ایسا سجدہ کر سکا، نہ صبح قیامت تک کر سکے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، اور حسین کے ماننے والے بھی زندہ ہیں سبحان اللہ، حسین کے ماننے والے بھی زندہ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور امام وہی ہوتا ہے کہ تلوار سر پہ چلتی ہو، تیر گردن پہ چلتے ہوں، شمشیریں سروں پہ چلتی ہوں، ایسی ماحول میں بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز رہی، اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ کرے۔ امام حسین نے اعلان کر دیا دنیا والوں تم بھی سجدہ کرتے ہو، لیکن دیکھو آ کر کے سبحان اللہ، ارے دیکھو آئینہ تیغ میں اسے حسن یار کی دید ہے، وہ جو ہے دور سے کہا تو سبحان اللہ، ارے دیکھو آئینہ تیغ میں اسے حسن یار کی دید ہے، جو نثار سجدے میں سر کرے وہ امام ہے وہ شہید ہے، جو نثار سجدے میں سر کرے وہ امام ہے وہ شہید ہے۔ امام حسین نے میدان کرب و بلا کی تپتی ہوئی زمین پر اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دنیا والوں کو فرما دیا، اعلان کر دیا ہے دنیا والوں تم بھی سجدہ کرتے ہو، اے عرش والوں تم بھی دیکھ لو، اے فرش والوں تم بھی دیکھ لو، زمین والوں تم بھی دیکھ لو، آسمان والوں تم بھی دیکھ لو، شمال و جنوب والوں تم بھی دیکھ لو، مشرق و مغرب والوں تم بھی دیکھ لو، لوح و قلم والوں تم بھی دیکھ لو، حور و غلمان تم بھی دیکھ لو، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، ارے نہ مسجد میں
نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ایک بات درشی اللہ صلی وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ حضرات بھوک تو نہیں لگی آپ کو؟ ہم بھی بڑے دور سے چل کے آئے ہیں، ہاں جی، اگر جس کو بھوک لگی ہو وہ ہاتھ کھڑا کر دے، کسی کو نہیں لگی۔ الحمدللہ سنی جب ذکر امام حسین سنتے ہیں ساری بھوکیں دور ہو جاتی ہیں، جی یہ سنی ہے نا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کی بھوک کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل کی دولت عطا فرمائے، دنیا سے جائیں تو تب بھی ایمان کامل عطا فرمائے۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے فرما دو، قل اپنے امتیوں سے فرما دو، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے مجھ سے محبت رکھنے والوں، اے میرے غلاموں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیدائیوں، اے جانثاروں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تمہیں جو دولت ایمان عطا کی ہے، میں نے تمہیں جو کلمہ پڑھایا ہے، میں اس پہ تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی ثمن طلب نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا، بس ایک چیز مانگتا ہوں۔ توجہ ہے، رب فرماتا ہے محبوب سے پیارے اپنے غلاموں سے فرما دو، کلمہ پڑھنے والوں سے فرما دو، میرے رب نے میرے صدقے میں تمہیں جو دولت ایمان عطا کی ہے، میں تمہیں اس دولت ایمان کے عوض میں کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں، سیم و زر نہیں مانگ رہا ہوں، مال و دولت نہیں مانگ رہا ہوں، ایک ہی چیز مانگتا ہوں، کیا؟ الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت پاک سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ جو اہل بیت پاک سے محبت رکھتا ہے وہ نبی کا بھی محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اہل بیت پاک سے محبت نہیں رکھتا، بغض و عناد رکھتا ہے، وہ مصطفیٰ کا بھی دشمن ہے اور خدا کا بھی دشمن ہے۔ ایسے بڑے لوگ پھرتے ہیں آج دنیا میں، کہتے ہیں نہیں جی بندے تو سارے ایک جیسے، کہتے نہیں ہاں جی عزت ایک جیسی کرو، سید ہو غیر سید ہو سارے ایک جیسے، اہل بیت کی عزت کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو کہنا کہ ہر چیز میں جو ہے ایک جیسی عزت نہیں ہوتی، مرتبہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی۔ رسول و نبی سب افضل و اعلیٰ، لیکن ان میں بھی بعض ایسے ہیں جن پہ اللہ نے درجوں بلند کیا ہے ایک دوسرے کو۔ سبحان اللہ۔ مخلوقات میں بھی کچھ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور کچھ آج دنیا میں ایسے پیدا ہوئے ہیں کہتے ہیں نہیں سب کی ایک جیسی عزت کرو۔ معاذ اللہ، عام امتیوں کی بات تو چھوڑیے، وہ تو نبی تک پہنچ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح کرو۔ استغفر اللہ۔ کیا لکھتے ہیں وہابی لوگ؟ تقویۃ الایمان ہے مولوی اسماعیل دہلوی کی،
اس میں لکھتے ہیں کہ نبی کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح کرو، اولیاء انبیاء کی تعظیم ان کی طرح، استغفر اللہ، یعنی ان کے نزدیک جتنی تعظیم بڑے بھائی کی ہے اتنی نبی کی، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ ارے ساری چیزیں جو ہیں ایک جیسی نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ سب خواتین برابر ہیں تو وہ برابر نہیں۔ عورتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر طاقت بخشی، مردوں کو عورتوں پر طاقت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں مرد و عورت کے حقوق برابر رکھے۔ مرد جتنا بھی گھر کا خرچہ اخراجات وغیرہ ہیں وہ ذمہ داری مرد پر ہے۔ گھر کے اندر بچوں کی دیکھ بھال کرنا، کھانا وغیرہ پکانا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، اتنا بڑا مرتبہ شوہر کا۔ لیکن سجدہ صرف اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات کو ہے، وحدہ لا شریک کو ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی بعض کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی۔ اہل بیت اطہار کو ساری امت پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں دی ہیں، درجات عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، تم میری اہل بیت پاک سے محبت رکھنا، میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرنا، توقیر کرنا، علی کے قدموں سے لپٹ جانا، میرے نواسے حسن و حسین سے پیار کرنا، محبت کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، ادھر سے حضرت امام حسن مجتبی آتے ہیں، آقا امام حسن مجتبی کو اپنی کملی میں چھپا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں امام حسین آئے، انہیں بھی اپنی کملی میں چھپا لیا۔ حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا لخت جگر مصطفیٰ آئی، آقا نے انہیں بھی اپنی کملی میں ڈھانپ لیا۔ حضرت علی شیر خدا تشریف فرما ہوئے، انہیں بھی اپنی کملی میں ڈھانپ لیا۔ اللہ اللہ، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار عالم یہ میرے اہل بیت پاک ہیں، مولا تعالیٰ ان پہ کرم فرما، انہیں ہر طریقے کی نجاستوں سے کثافتوں سے دور فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں، میرے علی کے قدموں سے لپٹ جانا، حسن و حسین سے پیار کرنا، محبت رکھنا، میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت و توقیر کرنا۔ کون علی؟ آقا فرماتے ہیں علی جن ولی کل مومن، میرا علی سارے مومنوں کا ولی ہے۔ اور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا علی سارے مومنوں کا ولی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری خلافتوں کو مشورہ دینے والے، چلانے والے حضرت علی شیر خدا نہ ہوتے تو ہم لوگ ہلاک ہو جاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ اگلی خلافتیں بھی حضرت علی کے مشورے سے چل رہی ہیں۔ دور سے کہا دو سبحان اللہ۔ آج 1450 سال کے بعد اٹھ کر کے یہ کہنا کہ حضرت علی کا پہلا حق ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا خلافت میں بعد میں حق ہے۔ آج کسی کو حق نہیں ہے کہ ترازو لے کر کے تولنا شروع کر دے۔ صحابہ کرام آپس میں متفق تھے، متحد تھے، وہ خود فرماتے ہیں ہماری خلافتوں کو چلانے والے بھی حضرت علی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ خلافتیں بھی حضرت علی کے مشورے سے چلتی تھی۔
اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا کیا کہنا، مرتبے کا کیا کہنا، آپ کے فضائل و مناقب کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ جب آپ کی پیدائش کا وقت آتا ہے، توجہ ہے، حضرت علی شیر خدا کی والدہ محترمہ بت پرست تھی۔ اس وقت کفر کا دور تھا، آپ کی والدہ بت کو آگے سجدہ کرتی تھی، مگر حضرت علی فرماتے ہیں جب سے میں اپنی ماں کے پیٹ میں آیا ہوں، میری والدہ جب بھی کسی بت کو سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی، میں پیٹ کے اندر حرکت کر کے انہیں روک دیتا تھا۔ اور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جب سے میں اپنی ماں کے پیٹ میں آیا، میں نے اپنی ماں کو کبھی بت کے آگے جھکنے نہیں دیا۔ تو اور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا وقت آ جاتا ہے، قریب آ جاتا ہے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ میں مشغول تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ طواف کعبہ میں مشغول تھی، بڑی بھیڑ تھی جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے نوجوان بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت علی کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، اللہ کی قدرت سے درد ذیل شروع ہو گیا۔ اللہ اللہ درد ذیل شروع ہو جاتا ہے، آپ جو ہیں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، گرد و نواح دیکھتی ہیں، جدھر دیکھتی ہیں انسانوں کی بھیڑ ہے، طواف کعبہ ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت علی کی پیدائش قریب آ گئی ہے، کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی کمرہ نہیں، کوئی حجرہ نہیں، کس جگہ جاؤں؟ چونکہ ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سوچتے سوچتے حضرت علی کی والدہ دیوار کعبہ کے ساتھ لگ گئی۔ تھوڑے خاموش پیچھے، دیواریں کعبہ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، سر جھکائے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل ہی دل میں عرض کرتی ہیں مولا کیا کیا جائے؟ ولادت کا وقت قریب ہے، یہاں کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں، بس اتنا سوچ ہی رہی تھی، عرض ہی کر رہی تھی، اچانک کعبے کی دیوار پھٹ جاتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے، کعبے کے اندر سے آواز آتی ہے فاطمہ بنت اسد اندر چلی آؤ، فاطمہ بنت اسد اندر چلی آؤ، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اندر چلی جاتی ہیں، اندر جا کر کے کعبے کے اندر حضرت علی پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی کی عظمت کا کیا کہنا، شان کا کیا کہنا مسلمانوں۔ حضرت علی کی وہ شان ہے جو پیدا کعبے کے اندر ہوئے، اور جب شہادت کا وقت آیا تو شہید مسجد کے اندر ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، کسیرا میسر نشد ای سعادت، کسیرا میسر نشد ای سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا عبدالرؤوف صاحب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی کی یہ شان ہے کہ پیدا بھی خدا کے گھر میں ہوتے ہیں اور شہید بھی اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولود کعبہ کے لیے مشہد بھی کیا خوب تھا، مولود کعبہ کے لیے مشہد بھی کیا خوب تھا، مسجد میں اللہ اللہ شہادت علی کی ہے، مسجد میں اللہ اللہ شہادت علی کی ہے۔
کعبے سے ہے ابتدا مسجد پہ ہے انتہا. غور سے کہہ دو سبحان اللہ. آقا علی کی پیدائش کی ابتدا کعبے سے ہوتی ہے تو زندگی کی انتہا مسجد میں ہوتی ہے. زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے کعبے سے اور زندگی کی انتہا ہو رہی ہے مسجد میں. قیامت تک کیسے کوئی بھی ماں ایسا بچہ نہیں پیدا کرے گی کہ جو پیدا ہو کعبے کے اندر اور شہید ہو مسجد کے اندر. یہ حضرت علی شیر خدا کی شان ہے کہ کعبے سے ہے ابتدا مسجد پہ ہے انتہا. مرقوم دو حرم میں حکایت علی کی ہے. مرقوم دو حرم میں حکایت علی کی ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں کعبے کے اندر. جب پیدا ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اطلاع پیدا ہوئی, اطلاع پہنچی کہ آج کعبے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے. دور سے کہہ دو سبحان اللہ. آقا علیہ السلام تک خبر پہنچی کہ وہ بڑا نیک و صالح بچہ ہے کہ جس کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی ہے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ کتنی عظمت والا ہوگا وہ بچہ, کتنے مرتبے والا وہ ہوگا بچہ کہ دیوار کعبہ پھٹ گئی, ندا آئی فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر چلی آؤ. کعبے کے اندر آپ کی والدہ تشریف لے گئی تو کعبے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے. آقا علیہ السلام تشریف لائے. سبحان اللہ. حضرت علی کو آغوش میں لیا. بس آقا نے آغوش میں لینا تھا, علی نے آنکھیں کھول دی. دور سے حضرت علی نے آنکھیں کھولی, پہلی نظر پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ پر پڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے ادھر آغوش کی حسرت ادھر دیدار کا ارمان. ادھر آغوش کی حسرت ادھر دیدار کا ارمان. علی نے کھول دی آنکھیں نبی نے گود پھیلائی. علی نے کھول دی آنکھیں نبی نے گود پھیلائی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑے جوان ہوئے آقا علیہ السلام نے پوچھا حضرت علی سے اے علی مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہاری پیدائش ہوئی تھی میں نے تمہیں اپنی آغوش میں لیا, جب تک میں آیا نہیں تھا تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ سبحان اللہ. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ یا نبی اللہ, میرے دل کی یہ تمنا تھی, آرزو تھی کہ میری آنکھ کھلے تو پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ پر پڑے. میں نے اس لیے پہلے آنکھیں نہیں کھولی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی شیر خدا کی عظمت کا کیا کہنا مسلمانوں, شان کا کیا کہنا مسلمانوں. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر چیمی گوئیاں ہونا شروع ہو گئی. منافقین کہنے لگے کہ نبی کو علم غیب نہیں. کیا کہنے لگے؟ کوئی کہنے لگا جی نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں, کوئی کہنے لگا دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. جیسے آج کل بعض ملا کہتے ہیں, توجہ ہے, اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے جی نبی کو علم غیب نہیں, اللہ نے ان کو کوئی علم غیب نہیں عطا کیا. جب حضرت علی شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی کہ مدینہ کے بعد لوگ منافقین میرے نبی کے علم غیب پہ اعتراض کر رہے ہیں, آپ مسجد شریف میں تشریف لائیں.
توجہ ہے؟ مسجد نبی شریف میں تشریف لا کر کی منبر پر تشریف فرما ہوئے آپ نے بڑے جلال میں آ کر کے فرمایا، او میرے نبی پاک کے علم غیب پہ اعتراض کرنے والوں، میرے نبی کے علم پہ نکتہ چینی کرنے والوں، میرے نبی کے علم پہ باتیں کرنے والوں، میں نبی نہیں ہوں، علی ہوں، علی۔ میں نبی نہیں، میں علی کا ادنا، میں نبی نہیں، میں نبی کا ادنا غلام علی ہوں۔ سلونی اما دون العرش، ہاں مجھ سے جو سوال کرنا ہے کرو، مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب پہ باتیں مت کرو، نکتہ چینیاں مت کرو، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ آج علی تمہارے سامنے منبر پر تشریف فرما ہے، مجھ سے اگر عرش اعظم کی باتیں پوچھنی ہے وہ بھی میں جو ہے تمہیں بتا کر کے منبر سے نیچے اتروں گا، زمین کے کسی حصے کی بات پوچھنی ہے پوچھ لو۔ اللہ اللہ، حضرت علی نے بہت بڑا علم غیب کا دعویٰ کر دیا۔ بار بار حضرت علی اعلان کر رہی ہے کو مجھ سے کوئی سوال کرنے والا علم غیب کے تعلق سے، کسی کی ہمت کیا، جرت کیا کہ سامنے حضرت علی کے وہ سوال کر سکے۔ آقا علی نے پھر جھنجھوڑ کر کے کہا، او میرے نبی کے علم غیب پہ اعتراض کرنے والوں، کیوں نہیں مجھ سے پوچھتے؟ آج میں تمہیں عرش اعظم کی باتیں بھی بتا کر کے جاؤں گا، جس نے پوچھنا پوچھ لو، مگر کسی کی ہمت نہیں، طاقت نہیں پوچھے۔ اتنے میں ایک شخص کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا، مدرسے سے کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا، آقا علی آپ نے تو بہت بڑا علم غیب کا دعویٰ کر دیا ہے، میرا ایک سوال ہے۔ آقا علی نے فرمایا، بتاؤ کیا سوال ہے؟ عرض کیا، حضور میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے اتنے بڑا علم غیب کا دعویٰ کیا، مجھے یہ بتائیے کہ کیا حال رأیت ربک، کیا آپ نے کبھی اپنے رب کو بھی دیکھا ہے یا کہ نہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنے رب کو بھی دیکھا یا کہ نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، او سوال کرنے والے سن، نمازیں تم بھی پڑھتے ہو، سبھی پڑھتے ہو، لیکن علی جب اللہ کی بارگاہ میں پہلا سجدہ کرتا ہے، دوسرے سجدے کے لیے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ رب کائنات کا دیدار نہ کرے۔ دوسرے سجدے کے لیے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ اپنے رب پاک کو نہ دیکھ لے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، سلونی اما دون العرش، ہے کو مجھ سے علم کے بارے میں پوچھنے والا، اے میرے نبی کے علم غیب پہ اعتراض کرنے والوں، میں نبی کا غلام جو ہے تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں، آج مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، زمین کی باتیں پوچھنی ہے پوچھ لو، آسمان کی باتیں پوچھنی ہے پوچھ لو، لوح و قلم کی باتیں پوچھنی ہے پوچھ لو، مشرق و مغرب کی باتیں پوچھنی ہے پوچھ لو، شمال و جنوب کی باتیں پوچھنی ہے پوچھ لو، ساری کائنات میں جس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے پوچھ لو، آج تمہیں علی منبر شریف سے بتا کر کے نیچے جائے گا۔ آج میں اس لیے اعلان کر رہا ہوں تاکہ آج کے بعد قیامت تک کسی منافق، کسی گستاخ رسول کے اندر یہ جرأت و ہمت نہ ہو سکے کہ میرے نبی کے علم غیب پہ اعتراض کرے۔ حضرت علی نے اعلان کیا، کسی کی ہمت نہیں کو پوچھ سکے، طاقت نہیں کو پوچھ سکے۔ اتنے میں جبریل امین انسانی شکل میں اسی مجلس میں اترتے، جو ہے انسانی شکل و صورت میں مجلس کے اندر سے کھڑے ہوئے، عرض کیا ہے علی آج آپ نے بہت بڑا علم غیب کا دعویٰ کیا ہے، میرا ایک سوال ہے آپ بتائیے۔ حضرت علی نے فرمایا، بولو کیا سوال ہے؟ سبحان اللہ، جو ہے حضرت علی نے فرمایا، بتاؤ کیا سوال ہے؟ انسانی شکل میں وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، علی اتنا بڑا علم غیب کا دعویٰ، میرا یہ سوال ہے، آپ یہ بتائیے اس وقت جبریل امین کس مقام پر کھڑے ہیں؟ جبریل امین جس مقام پر ہیں، حضرت علی شیر خدا نے
اپنی نظر ولایت سے دیکھنا شروع کیا. مشرق میں دیکھا جبریل نہیں ملے, مغرب کی طرف نظر دوڑائی جبریل نہیں ملے, شمال و جنوب کی طرف دیکھا جبریل نہیں ملے, زمینوں کو ٹٹول لیا زمین نہیں ملے, جبریل نہیں ملے, آسمانوں کی طرف دیکھا زمین نہیں ملے, لوح و قلم کو دیکھا جبریل نہیں ملے. لاش میں فرمایا ارے جبریل تو تم ہی معلوم ہوتے ہو. نعرہ تکبیر حضرت علامہ مولانا عبد الرؤف صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا علی مسکرا کے فرماتے ہیں جبریل تو تم ہی معلوم ہوتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. روایت میں آتا ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. اے لوگو مومن کی فراست سے ڈرو, وہ جب بھی دیکھتا تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. پھر حضرت علی کا کیا کہنا, سبحان اللہ, اور نور الہی سے دیکھتا ہے. آقا علی نے فرمایا جبریل تم ہی ہو. سبحان اللہ. ظاہر ہو گیا. جب فراغت ہوئی, جلسہ فارغ ہونے کے بعد بہت سارے لوگ آقا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اے علی شیر خدا, آپ کو اتنا علم غیب کہاں سے آ گیا؟ سبحان اللہ. حضرت علی نے فرمایا اے سوال کرنے والوں, یہ علی کا کمال نہیں, یہ نبی کا کمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے آقا کا صدقہ ہے. جب میں نے اپنے محبوب کو آقا علیہ السلام کو آخری غسل دیا تھا, غسل دینے کے بعد میرے نبی کے جسم پہ پانی کے چند قطرے ٹھہر گئے تھے. علی نے زبان سے ان قطروں کو چوس لیا. اس کے بعد میرے سینے کے اندر علم و ادراک کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے مسلمانوں, جب حضرت علی کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ نے علی کو اتنا بڑا علم غیب عطا فرمایا تو نبی علیہ السلام کے علم غیب کو کون اندازہ کر سکتا ہے؟ آج کے دیوبنا کہتے ہیں نہیں جی وہ ہماری مثل ہے. استغفر اللہ. گھر میں چاہے انہیں کو بیوی بھی اپنی مثل نہ کہتی ہو, سمجھتی ہو, تو جناب کیا دعویٰ کرتے ہیں جی ہماری مثل ہے. استغفر اللہ. کہہ رہے ہیں جی انسان سارے ایک جیسے ہیں. ارے انسان ایک جیسا نہیں, انسان ایک جیسا نہیں. آپ کو پتہ ہے شریعت کے قوانین کا, شریعت میں اگر کسی مرد نے اپنی عورت کو کہہ دیا کہ تو میری ماں کی مثل ہے, توجہ ہے, مرد نے کسی اپنی عورت کو کہہ دیا تو میری ماں کی مثل, تو فتویٰ دیا جائے گا کہ جاؤ جب تک کفارہ ادا نہ کرو تب تک یہ تمہارے اوپر حلال نہیں. توجہ ہے, ماں بہن کہنے سے کیا حلال ہوتی ہے؟ ماں ہوتا نہیں. نہیں مولانا منیر صاحب کے پاس آپ آئیں گے جی, ہاں جی فلاں شخص نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تو میری ماں کی مثل ہے. قرآن نے فتویٰ دے دیا, حدیث نے فتویٰ دے دیا, حکم دے دیا کہ جس نے اپنی بیوی کو ماں کی مثل کہا بیوی اس پہ حرام. تو مجھے کہہ لینے دو کہ جس نے اپنی بیوی کو ماں کی مثل کہہ دیا, ارے تو بیوی کو ماں کی مثل کہہ رہا ہے, ماں وہ ہے جس کے قدموں میں جنت ہے. ماں کی اتنی بڑی عظمت و شان کہ جس کے قدموں میں جنت. تو اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کی مثل کہہ دے وہ بیوی اس پہ حرام, اور اگر کوئی مصطفیٰ کو اپنی مثل کہہ دے جنت اس پہ حرام. جنت اس پہ حرام ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اگر بیوی کو ماں کی مثل کہنا برداشت نہیں کرتا تو اپنے محبوب پاک کو اپنی مثل کہنا برداشت کرے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ.
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا کیا کہنا. مشہور حدیث پاک بخاری شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صوم وصال رکھنا آپ نے شروع کیا، پے در پہ روزہ رکھنا، دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ. صحابہ کرام کو اپنے آقا کی ادا بڑی پسند آئی، انہوں نے بھی دن رات روزہ رکھنا شروع کر دیا. 2-3 دن گزرے تو آپ صحابہ کرام چل نہیں سکتے. ظاہر بات ہے 2-3 دن آدمی نہ پانی پیے، نہ کھانا کھائے، نہ دن کو نہ رات کو، تو بتاؤ چل سکے گا کوئی؟ ہے جی. جب چہرے پیلے ہو گئے، زرد ہو گئے، آقا علیہ السلام نے نظر فرمائی اپنے غلاموں کی طرف، فرمایا میرے غلاموں کیا وجہ، آپ کے پاؤں کیوں کھڑکھڑا رہی، آپ چل نہیں سکتے. عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا آپ نہ دن کو کھاتے نہ رات کو کھاتے پیتے ہیں، آپ نے دن رات کا روزہ رکھا تو ہم نے بھی روزہ شروع کر دیا. آقا نے فرمایا میرے غلاموں یہ ٹھیک، ایکم مثلی، میرے صحابہ تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے، یعنی تم میں میری مثل کوئی نہیں ہو سکتا. جب میں سوتا ہوں یطعمنی ربی و یسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. مسلمانوں مجھے کہہ لینے دو، کائنات عالم میں امت مصطفیٰ میں سب سے افضل و اعلیٰ صحابی رسول، صحابہ رسول ہے نا. تو جب ایک صحابی رسول اللہ کی مثل نہ ہو سکا تو وہابی کہاں سے مثل ہو سکے گا بھائی؟ ہو سکتا ہے؟ صحابی مثل نہ ہو سکا تو آج کا وہابی کہاں ان کی مثل ہوگا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے میری مثل کوئی نہیں ہو سکتا. لہذا مسلمانوں، یہاں پڑا اور اندروٹ میں نے سنا، ہمیں خبر ملتی رہتی ہے کہ یہاں کافی جو ہیں وہ چوہے آ چکے ہیں. توجہ ہے ایمان کی رسی کو کاٹنے کے لیے، لیکن آپ نے اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے. ایمان ہاں نہیں، دعا تو سنیوں کے پاس بڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چوہے ہیں تو سنیوں کے پاس دوائیں بھی بہت ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے سنیت کو ہر جگہ کامیابی عطا فرماتا ہے اور فرمائے گا انشاءاللہ. حق حق ہے، جال حق و زحق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل فرار ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے، یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب مناظرہ ہوا تھا، ہاں جی، لڑ کھڑا گئے اور دم دبا کے بھاگنا شروع ہو گئی. اسکول میں دیکھا آپ نے، سنیت کو ماننے کے بجائے جب جواب نہ دے پائے مولوی حضرات پر دم دبا کے چلے گی. اللہ کا فضل ہے، آپ لوگوں کی دعائیں، یہ پورا مہینہ میرا جلسوں میں گزرا ہے، کانفرنسوں میں گزرا. کچھ کمقلیں کہتے ہیں نہیں جی ان کو مت بلاؤ، ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے نا، تبھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ آگے پیچھے ہم سنتے رہتے ہیں نا. نہیں جی انہیں کیوں بلاتے ہو؟ انہیں نہیں بلانا چاہیے. وہ کیوں مرچ لگتی ہے؟ کوئی حق بات کہتے ہیں تبھی. اللہ کے فضل و کرم سے آج تک ہم جس جلسے میں گئے ہیں، حق بات کہنے سے ہم نے جو ہے کبھی گریز نہیں کیا، نہیں کرنا چاہیے. اور میں اپنے سنی علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمیشہ حق بات کہنے کے عادی بن جاؤ. حق گوئی ایسی عظمت و شان والی چیز ہے کہ دنیا میں بھی انسان کو عزت والا رکھتی ہے اور آخرت میں بھی عزت والا رکھتی ہے. مسلمانوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کا یہ جلسہ سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا یہ جلسہ جس میں آپ تشریف فرما ہوئے. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک و نیک بنائے، صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علاقے پہ اپنی رحمتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. جتنے بھی آپ لوگ اس جلسے میں شامل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے جان میں، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں ہر طریقے کی رحمتیں عطا فرمائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مدد سے نیکاں عطا فرمائے. یہ قصہ لطیف
ابھی نہ تمام ہے جو کچھ کہا آغاز باب تھا۔ حضرات یہ ایک سوال آیا ہے، وعدہ خلافی کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بھی چیز کا عہد کرو، وعدہ کرو، تو اس کو جو ہے نبھاؤ، اس کا پورا کرنے کی کوشش کرو۔ وعدہ خلافی کرنا شریعت میں ناجائز و حرام ہے شرعی طور پر، اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جو وعدہ کرے پھر اس کے خلاف کرے، یہ منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ چغل خور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو اپنے مسلمان بھائی کی چغل خوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے یا جھوٹے الزام لگاتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ جھوٹوں پر تو ویسے اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن مقدس میں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹے لوگوں پر۔ جب اللہ کی لعنت ہوگی، جس پہ اللہ کی لعنت ہوگی وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی تباہ و برباد، آخرت بھی اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں جو ہے چغل خوری، غیبت زنی کرنا، بدگمانی کرنا، اسے چھوڑ دو۔ قرآن مقدس میں بھی آتا ہے اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، جو اپنے بھائی کی، مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، اسے جو ہے اپنے بھائی کا گوشت کھلایا جائے گا۔ استغفر اللہ، کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لہذا غیبت سے ہر وقت بچو۔ الغیبت اشد من الزنا، حدیث پاک میں آیا کہ غیبت زنا سے بھی بری چیز ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرنا ہے، جی اس کی برائی کرنا۔ جب کوئی ایسی بات کرے فوری طور پر کہو کہ بھائی بات کرنی ہے ان کے سامنے، ہمیں معاف کرو، لہذا کوئی بات اس کے پیچھے نہیں کرنی، ٹھیک؟ اور مسلمان کا طریقہ یہ ہے، شریعت میں یہ حکم ہے کہ کسی پہ اگر کوئی الزام لگے، کسی قسم کا حکم ہے کہ فوری طور 2 گواہ سامنے بلاؤ۔ کیا کہ فلاں نے گالیاں دی ہیں جی مجھے، ٹھیک ہے دی ہیں، لاؤ 2 گواہ ہیں تمہارے پاس۔ اگر 2 گواہ شرعی طور پر گواہی دے دیں، ٹھیک ہے اس نے گالیاں دیں، تو شرعی طور پر جو اس پہ سزا آتی ہے پھر وہ بھگتے۔ اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا، جو الزام لگانے والا ہے اس پہ توبہ ہے، وہ جو ہے معافی مانگے، اور جس کو اس نے کہا ہے اس سے بھی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے عمل کی توفیق عطا ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جھوٹی گواہی دینے والا بہت بڑا ظالم ہے، وہ مسلمان بھائیوں کو تکلیف دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، جسے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا اس طریقے سے جھوٹی گواہی دینے والے کی دین و دنیا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، جادو کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جادو کرنا جو ہے یہ حرام اور ناجائز، بالکل حرام ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ ان شیطانی کام سے جو ہے آدمی کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے۔ اگر کوئی اس قسم کے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے ہدایت کا راستہ عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے۔ تو حضرات ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک نیک بنائے، صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے۔ اور وہی جھوٹی قسم کھانے والے کا کیا حکم ہے؟ وہی جھوٹی قسم کھانے والا جو ہے وہ مجرم ہے، اللہ کا بھی اور بندوں کا بھی مجرم ہے، اللہ اور بندوں کا مجرم ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں تب تک صلاۃ و سلام ہو۔